اشتعال کی ایک اور وجہ بھی ہے. جی جی وہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لا اینڈ ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو عدالتیں تو انہیں وہ فری کر دیتی ہیں, تو پھر لوگ مشتعل نہ ہوں تو اور کیا کریں؟ جی یہ دیکھیں ایک اس کا سوال, ذمہ دار کون ہے؟ ایک سوال آیا, دیکھیں یہ ایک ریزن ہے, لیکن میں اس کا جو اس کو رسپونڈ کر, یہ ایک ریزن ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا عدالتیں اپنا وہ کردار اس کی سینسٹیوٹی کے تحت, اس کی کوئی بھی وجہ ہو, یہ حساس مسئلہ ہے, مسلمانوں کے دل کے قریب ہے, ہم اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, اس کو عام کیسز کی طرح نہیں لیا جا سکتا. بدقسمتی سے انلکیلی اس کی کوئی بھی وجہ ہو, وہ بے شک یعنی جو قانون ساز ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ ٹھیک نہیں پیش کی, اس کا چلان ٹھیک نہیں جمع کرایا, یا عدالتوں نے کسی وجہ سے لوگ چھوٹے ہیں, اس میں گنہگار بھی چھوٹے ہیں اور بے گناہ بھی چھوٹے ہیں, یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. لیکن کیا اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ جو بندہ اس کی قانون ساز ادارے میں بیٹھا ہے, جو کورٹ کا جج ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے. کیا جو اس کی یعنی پوری انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, وہاں کا پولیس والا بھی مسلمان ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ تو کریں کہ اس نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ان کو یعنی سوشل پریشر ہے جو ان پر ڈال سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم عوام کو اس کے لیے متحرک کریں کہ تم اس پر چڑھ دوڑو. ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اچھا بھی اس قانون کو تم نافذ کرو, کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے علماء اسٹریٹجی بنائیں, اس کے لیے پبلک لوگوں کو ساتھ لیں, اس کے لیے لوگ ووٹ لینے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بات کریں کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ہمارے مسئلے کو. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہم قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ سر نہیں, قانون کو نہیں لیں گے, مگر آپ اوپر کے لیول تک گئے ہیں, کیا یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ جی آپ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ جی اس حوالے, جی بالکل بات پہنچی ان تک, اور اس حوالے سے اب چینج ایک نظر آ رہی ہے اور آئی ہے, یہ نہیں ہے. لیکن میں تو اپنی جگہ پر بات کرتا ہوں, ہم جب یہ راستہ کھولیں گے تو یہ بیسیکلی ایک کلیش کا راستہ ہے. بعد سے یہ سب کو پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, صرف آپ یہ اظہار نہیں کرتے, ہم بھی جہاں موقع ملتا ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے کیا ہم ہجوم کو کہہ سکتے ہیں کہ تم جو چاہو کر لو؟ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. یقیناً ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے, اور الحمدللہ علماء اس پر بات کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں جو شاید اس لحاظ سے ایک پازیٹیو باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ اب ایک تو ہر بندہ اس کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا. اچھا, ایف آئی آر درج کرنے والا آفیسر بھی اس طرح نہیں, اور اس کے لیے اب انہوں نے میکنزم بنایا کہ وہاں کے لوکل علماء کو اور جو دوسری کمیونٹی اس کو ہم اعتماد میں لے کے پہلے طے کریں گے کہ واقعی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوئی, بلاسفیمی ہے کہ نہیں ہے, اور پھر کیس پروسیڈ ہوگا. تو میرے خیال میں اب نئی, اور اس میں ایک اور چیز آ گئی ہے کہ اب یہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے خاص بات نہیں ہے. تمام مقدس کتابیں, تمام جو مذہبی شخصیات یعنی بالخصوص انبیاء علیہ السلام اور ان کے اس طرح عبادت گاہیں اس میں شامل کر دی گئی کہ کوئی بھی اگر ان کے خلاف بات کرے گا یا اس طرح سے احانت کرے گا تو اس کے خلاف یہ قانون امپلیمنٹ. جی بالکل, تو اس حوالے سے چیزیں کچھ بدلی ہیں. حتیٰ کہ میں بتاؤں کہ ایک کوشش ہے نا, ایفرٹ ہوئی ہے ایسے ملکوں میں جہاں کہتے تھے اظہار رائے کی آزادی پر آپ جو مرضی کر لیں, وہاں الحمدللہ مسلمانوں نے کوشش کی, ایفرٹ کی, ملے, وہاں قانون سازی ہو گئی ہے. تو ہم اپنی کوشش کریں گے, ضروری نہیں وہ کوشش برابر ہو, لیکن اس راستے کو روکنے کے لیے کہ بھئی ہر بندے کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں. جب علماء کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو تو عام بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یا تو پھر یہ کہ علماء کرام خود کہیں کہ ہم بھی اس کے حق میں بھی آ جائیں, ہم سب سے پہلے ہم مطلب یہ کریں گے, جبکہ ایسا مجھے کہیں نہیں ملا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ علماء منع کرنے والوں میں سے تھے, ان میں نہیں تھے. کوئی تھا تو شاید میں ان کو علماء کی صف میں شامل کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے.